ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سے ایک اور انسانی زندگی کے ایک خزانے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ایک ایسا خزانہ جو آپ ڈسٹریبیوٹ کیے بغیر، لوگوں کو کچھ دیے بغیر، لوگوں سے کچھ لیے بغیر بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو میری نظر میں انسانوں کو، حیوانوں، چرند و پرند، کیڑے مکوڑے، جو بھی دنیا میں مخلوقات ہیں، ان سے ممتاز کرتی ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ عقل کی وجہ سے انسان حیوانوں سے ڈیفرنٹ ہے، ممتاز ہے۔ میری نظر میں عقل کے علاوہ ایک آدھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شاید کوئی اور انیملز جو ہیں اتنے بلیسڈ نہیں ہیں جتنے ہم ہیں۔ تھوڑا بہت ہوں گے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ بلیسڈ ہمیں نہیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے یہ جو انسانوں میں ہی پائی جاتی ہے، کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اور وہ طاقت، وہ قوت، میں آلموسٹ کہتا ہوں میریکولس پاور، جو ٹرولی لٹرلی معجزے کر سکتی ہے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ انسان کی مسکرانے کی طاقت، مسکراہٹ کی طاقت۔ میں بہت سوچتا ہوں اس پہ کہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ جس قدر انسان کو اس طاقت سے بلیس کیا گیا ہے، جو طاقت دی گئی ہے، وہ اس کا بعض اوقات ہم اتنا کم استعمال کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہم خرچ کریں اس سے کچھ نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ البتہ صرف اوور یوز کرنے سے ضرور تھوڑا بہت نقصان ہے، اس کو آپ اوور یوز نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ کو کیلکولیٹڈ انداز سے، سوچے سمجھے انداز سے، سچویشن دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، موقع دیکھ کر ہی یہ طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیسا اینگر کے بارے میں نے پچھلے ویڈیوز میں بات کی ہے، وہ مسکراہٹ کے بارے میں بھی درست ہے۔ اس کو آپ اس کا انفلیشن نہیں پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ایکسیسو یوز نہیں کر سکتے۔ اس کو بہت کیلکولیٹڈ انداز سے یوز کرنا پڑتا ہے۔ ایکسیسو یوز کرنے سے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ نقصان میں بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ضرورت زیادہ مسکراتے رہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ ایک جو نا صحیح بندہ نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کے مسکراہٹ دکھاتا ہے۔ تو مسکراہٹ دنیا کے اندر انسانوں میں وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے دلوں کو لوٹا جا سکتا ہے، لوٹا جاتا ہے۔ لوگ لوٹتے ہیں، جی بھر کے لوٹتے ہیں ایک مسکراہٹ سے۔ اور شاعری میں اور سانگز میں اس کو اتنا استعمال کیا گیا ہے، شعراء نے اس کا خوب استعمال کیا۔ جو ایک سانگ اور جس کا پہلا شعر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، تو آپ اس شعر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کتنا لاسٹنگ ہوتا ہے۔ اور وہ شعر ہے، کسی نے اپنا بنا کے مجھ کو مسکرانا سکھا دیا، اندھیرے گھر میں چراغ جیسے جلا دیا۔ واہ واہ! کسی نے اپنا بنا کے مجھے مسکرانا سکھا دیا۔ جب کوئی
किसी को अपनाता है तो वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, सेंस ऑफ अटैचमेंट जो क्रिएट होता है, वो एक इंतहाई पावरफुल मुस्कुराहट को जन्म देता है, पावरफुल हैप्पीनेस को जन्म देता है। और इसकी मिसाल शायर ने इस मेटाफर से दी है कि जैसा कोई अंधेरा घर था और उसमें किसी ने चिराग जला दिया। क्या पावरफुल मेटाफर से आप अंदाजा कीजिए। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यकीनन कहता हूं कि मुस्कुराहट से चिराग जलते हैं अंधेरे घरों में। जो इंसान का शख्सियत क्या है, एक अंधेरा घर है ना, अंदर तो कोई रोशनी नहीं है, रोशनी बाहर है, लेकिन मुस्कुराहट से अंदर की दुनिया को जिला मिलती है। हम जिला बख्शते हैं जब हम किसी में के साथ हकीकी मुस्कुराहट किसी को हकीकी मुस्कुराहट देते हैं। और मुस्कुराहट दूसरों को अपने गम भुलाने में भी हेल्प करती है। आप अंदाजा करें, गमगीन आदमी है, मूड उसका खराब है, किसी बस में आप सफर कर रहे हो तो आपने बहुत ऐसे देखा हो, मुंह लटकाए बैठे हुए। मैं विंस्टन पील और डेल कार्नेगी की स्टोरीज में भूल नहीं सकता। गालिबन विंस्टन पील ने अपनी एक किताब इंथुजियाज्म मेक्स द डिफरेंस में ये कहा है कि मैं जब बस में चढ़ जाता हूँ तो मैं हर जगह देखकर किसी ऐसे शख्स के पास बैठता हूँ जो इतना खुश दिखाई नहीं देता, और मैं जाके उसको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोलता हूँ और उससे कुछ बातचीत शुरू करता हूँ थोड़े से मुस्कुराहट के साथ। तो बाय द टाइम उतर जाते हैं उसका मूड टोटली चेंज हो जाता है, इससे भी उसको खुशी मिलती है। सलाम है दुनिया में ऐसे लोगों के लिए जो अपने जिंदगी के हर लम्हे को इस तरह गुजारते हैं कि हमारे इस लम्हे से किसी न किसी को कोई ना कोई फायदा हो। ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं जिंदगी में हर लम्हे कि दूसरों का निवाला छीन के अपने मुंह में कैसे डाल। ये भी लोग इस कुदरत के कारखाने में यकीन जानिए इंसान अशरफुल मखलूकात पर बड़ी पगड़ी पकड़ाई गई है, लेकिन इस पगड़ी के नीचे जो इंसान है ये क्या क्या कर सकते हैं अच्छे काम, और क्या क्या घिनौने काम इस इंसान से आप पर डिपेंड है। आपको फैसला करना है कि आप एक अजीम इंसान बनते हैं जो अपना मुंह का निवाला निकाल के या अपना निवाला रोक कर दूसरों को खिलाना चाहते हैं या दूसरों से भी छीनना चाहते हैं। नीमना ने गर खुरद मर्द खुदा बजल दरवेशां कुनद नीम दिगर। कैसे फारसी शायर ने क्या मजेदार बात कही है। अगर एक खुदाई मर्द गॉडली शख्स को कोई आधी रोटी देता है तो उस आधी में से भी वो आधा करके किसी और को खिलाता है, वो दरवेशों को खिलाता है। ऐसे भी लोग, मुस्कुराहट बखेरने वाले लोग वो लोग होते हैं जो दिल के शायद किसी हद तक दूसरों के मुकाबले में खुले दिल के होते हैं। इसको होता है ना वाइड हार्टेडनेस, दिल की कुशादगी, बड़े दिल वाले। तो अपने जात से हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अपने जात के अंदर नहीं। तो कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक मक़ूला है, उनका इरशाद है, अल बशाशतु इबादत, मुस्कुराना भी इबादत है। और मेरी नाक़िस राय में अजीम इबादतों में से एक है। इबादत आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना इसम बोल सकते हैं अकेले कोने में बैठकर। दूसरों को क्या मिलता है, आपको यकीनन फायदा है। लेकिन मुस्कुराहट, आप खुद से मुस्कुरा तो सकते हैं, लोग देखेंगे आप अकेले मुस्कुरा रहे हैं तो कहेंगे कि भाई इसको क्या हो गया। लेकिन मुस्कुराहट हमेशा शेयर की जाए। मुस्कुराहट दूसरों के साथ मजा है, दूसरों को मुस्कुराने में हेल्प करने में मजा है।
خود آپ مسکرائیں گے تو آپ ساتھ دوسرے لوگ سیریس ہو نہیں سکتے. سیریس محفل میں آپ مسکرا کے جا کے ہیلو ہاؤ آر یو بڈیز, موسم بدل جاتا. مسکراہٹ جو ہے, میں نے زندگی میں بہت اس پر غور کیا ہے, یہ برسوں کا فاصلہ, جو رشتوں اور ناتوں کے جو بڑے بڑے فاصلے ہوتے ہیں, ایک مسکراہٹ جو ہے وہ فاصلے 1 سیکنڈ میں طے کراتا ہے. کسی کے پاس جو ٹوٹلی اجنبی, آپ کا پہچان ہوا نہیں, آپ مسکرا کے ہیلو کیسے ہیں آپ بولیں گے تو بس قربت آ ہی جاتی ہے. اور دنیا میں جن لوگوں نے بھی پیار کیا ہے وہ گواہی دیں گے کہ پیار کا آغاز بھی ویری جنرلی مسکراہٹ ہی سے ہوتا ہے. لوگ ایک مسکراہٹ سے ڈکیٹس کی زندگیاں بنا لیتے ہیں, شادیوں کے بندھن میں بس جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ شادی نہ بھی ہو, زندگی بھر کے لیے وہ مسکراہٹ کا ذریعہ بنتے ہیں, ہیپینس جنریٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے ہیپی رشتے گزرے. میرے بہت ہی پاورفل زندگی میں دوست رہے, بچپن سے جو ہم اسکول کے دوست تھے, گاؤں کے دوست ہیں, بعد میں کالج کے یونیورسٹی کے دوست ہیں. میں ان کی یادوں سے خود جو نا ہنستا رہتا ہوں, مسکراتا رہتا ہوں. ایک خزانہ ہے میری زندگی میں, ایسے ہنسنے والے دوست تھے, ایسے مسکرانے والے دوست تھے, ایسے فن لونگ دوست تھے, ایسے فن کرنے والے تھے, ایسے سنگنگ کرنے والے لوگ تھے. میں اپنی زندگی پر ایک دفعہ ایک ویڈیو کروں گا, آپ ساتھ شیئر کروں گا. ایک انتہائی رچ لائف گزاری ہے میں نے, تو میری زندگی میں بھی یہ مسکراہٹوں کا طوفان دیکھا میں نے. تو اور ابھی تک میری زندگی میں الحمدللہ بہت سارے مسکراہٹوں کا طوفان ہے. چیلنجز میری زندگی میں نہیں تھے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ چیلنجز کو میں نے مسکرا کر فیس کیا, اور ابھی تک کر رہا ہوں. میں اپنے کانٹیکس سے ایک ڈیفرنٹ کانٹیکس میں بہت ساری زندگی ایک جگہ گزاری, اس کے بعد بھی بہت سارے کنٹریز میں مجھے رہنا پڑا ایجوکیشن کے خاطر, وہاں سے بھی انجوائے کیا. اور ابھی تک تو بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ مسکراہٹ خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی ایک شفا ہے, ایک علاج ہے. وٹامن سمجھ کر اس کو استعمال کیجیے, خود بھی استعمال کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. ہاں, بی کیئرفل, احتیاط کیجیے, محتاط رہیے. خدا نہ خواستہ ایسے لوگ جو بہت سیریس رہنا پسند کرتے ہیں, جو مسکرانا ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے, ان کے پاس جا کر کھی کرنا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. وہ اور چڑیں گے, وہ آپ سے اور دور بھاگیں. تو اس لیے یہ ایک انتہائی پریشیس گفٹ ہے, سوچ سمجھ کے دیجیے. جو آپ دیکھیں سامنے والا یہ گفٹ لینے کے لیے ولنگ ہے تو اس کو دے دیجیے, نہیں ولنگ ہے نہیں دیجیے. اور اس کو جیسا میں نے آپ سے کہا ایکسیسولی یوز کریں گے تو انفلیشن ہوگا. انفلیشن ہوتا تو کیا ہوتا ہے, منی کی ویلیو گر جاتی ہے. اسی طرح مسکراہٹ کی ویلیو بھی ایکسیسو مسکرانے سے گر جاتی ہے. تو اس کو بہت کیئرفلی یوز کرنا. جب موقع ہو, جب مناسبت ہو, آپ کا کوئی فرینڈ, فیملی والے کوئی لطیفہ سناتے ہیں, جی بھر کے قیقہ لگا لیجیے. وہاں پہ بھی تھوڑا سا احتیاط سے, اوور نہ ہو جائے. کسی بھی چیز کا اوور ہونا بدمزگی پیدا کرتا ہے, لیکن جی بھر کے ہنسیے, جی بھر کے مسکرائیے. یہ آپ کو دوستوں کے درمیان بہت ہی اچھے ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بچپن سے یا تھوڑے جوانی میں بہت ساری زندگی میں مایوسیاں دیکھی, فیلیئرز دیکھیں, موت دیکھی, محرومیاں دیکھی. تو بہت مرتبہ ایسے لوگوں کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر غم ہوتا,
تو ان کے ساتھ ایک آنسو بہانا کہیں زیادہ ڈیزائربل ہے مسکراہٹ سے، اس لیے کہ مسکراہٹ ان کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا، ان کے لیے ایمپیتھی بہت عام ہوتی ہے، جس پر میں الگ ایک ویڈیو واک کروں گا۔ ایمپیتھی دنیا کے اندر ایکسٹریملی اہم ویلیو ہے ہیومن ریلیشنز کو بہتر کرنے میں، دکھی انسانوں کو قدر دکھوں سے تھوڑا ہٹانے میں ایمپیتھی ایک پاورفل چیز ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ جا کے یہ نہیں کیا جا سکتا، وقت بے وقت نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ میری مسکراہٹ کی قدر ہو سکتی ہے، یہاں اس کی ضرورت ہے، وہاں استعمال نہ کرنا، یوز نہ کرنا کنجوسی ہے، اور کنجوسی ایک بیماری ہے، میں تو اس کو بیماری کا حد تک سمجھتا ہوں۔ منی کو احتیاط سے خرچ کرنا ایک چیز ہے، کنجوسی دوسری چیز ہے۔ کنجوسی وہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہے، آپ کے لیے نیڈ ہے، اور پھر بھی آپ پیسہ فور دا سیک آف پیسہ بچا کے رکھتے ہیں، تو یہ کنجوسی ہے۔ کسی کو ضرورت ہے، کسی کو ڈیسپریٹ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ اپنا بینک بیلنس کے اندر آپ رکھتے ہیں اور اس کو 2 پیسے دینے کو، سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو کنجوسی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنروسٹی وہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنی شہرت کے لیے یا اپنا نام کمانے کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں تاکہ آپ کا نام ہو، یہ جنروسٹی نہیں ہو سکتی۔ جنروسٹی آپ اس طرح ہوتے کہ جہاں آپ کا کوئی غرض نہ ہو، صرف اس بندے کی مدد کے لیے آپ بہت ڈنڈورا کیے بغیر جو کچھ دیتے ہیں، جنروسٹی وہاں ہوتی، جنروسٹی اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال میری نظر میں مسکراہٹ بھی ایک جنروسٹی ہے۔ آپ جنرس بنتے ہیں اپنے ساتھ اور پھر دوسروں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جنرس ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت مرتبہ ہم دوسروں کے ساتھ جنرس ہو سکتے ہیں، اپنے ساتھ بہت سخت ہوتے ہیں، which is unfair۔ اس پہ بھی ایک الگ سے ویڈیو کروں گا۔ ہم اپنے کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جیسے دوسروں کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ آپ خود بھی تو رائٹ رکھتے ہیں نا اپنی زندگی بہتر کرنے، ہیپی رکھنے، اچھے موڈ کے ساتھ جینے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ جب آپ کے دامن میں کچھ پھول ہوں گے تو ہی کسی اور کے دامن میں کچھ پھول کی پتیاں ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ کا دامن خالی ہو تو آپ کیا دیں گے دوسروں کو؟ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہی لوگ مسکرا سکتے ہیں، خوشی دے سکتے ہیں جو آلریڈی جن کی زندگی میں کم از کم تھوڑی بہت خوشیاں ہیں، اور وہ جنرس ہیں کہ جو خوشیاں ان کے پاس ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ خوشی ایک ایسی قدرتی چیز ہے، یہ بعض اوقات کوشش کیے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ جیسا فوٹو نکالتے وقت بہت سارے لوگ بولتے ہیں چیز چیز، اب ہم کرتے ہیں زبردستی چیز۔ آپ بچوں کو بھی دیکھ لیجئے، جس وقت ان کا من نہ ہو ان کو آپ فوٹوگرافی کے لیے مجبور کریں گے تو ایک ایسی آرٹیفیشل مسکراہٹ آئے گی جس میں ایک دم پتہ چلتا ہے بچہ یا بڑا آرٹیفیشل مسکراہٹ۔ تو یہ صرف چیز کہنے سے انسان میں مسکراہٹ نہیں آتی ہے، وہ سچویشن جب ایمینیبل ہے، انجوائبل ہے، ریسپیکٹفل ہے، اچھا انوائرمنٹ ہے، وہاں خود بخود لوگ چلاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہیپی رہتے ہیں۔ لیکن کنٹرائیوڈ سچویشن، بناوٹی سچویشن میں ہمیں مسکرانے کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں ہم سے ایک دان بھی دکھائی نہیں جاتا، مشکل ہی سے ہم مسکرا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مسکراہٹ ایک پاورفل انٹرنل فورس ہے جس کا ایکسپریشن جو ہے زیادہ تر نیچرل سرکمسٹانس ہوتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، انسان اپنے آپ کو تھوڑا بہت ٹرین کر سکتا ہے کہ ہیبیچولی زیادہ تر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی رہے، رادر دین غم اور دکھ۔ تھوڑا بہت سیریس، جہاں سیریس ہونا ہے بہت ضروری ہے۔ آپ کسی موت کی جگہ پر جا کر ہر وقت مسکرا نہیں سکتے، خیر نہیں لگا سکتے، وہ اوکیزن نہیں ہے۔ تو آپ کو وہاں بہت محتاط سے اگر مسکرانا بھی ہے تو بہت محتاط طریقے سے مسکرانا ہوگا۔ تو یہ جو ہے
मुस्कुराहट दुनिया में आपको मोहब्बत का आगाज करने से लेकर मोहब्बत के रिश्तों को सस्टेन करने से लेकर अपने जॉब में एक लीडर की हैसियत से अपना बेटर इमेज बिल्ड करने के खातिर तक मुस्कुराहट एक पावरफुल चीज है। अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट को जिस कदर हो सके सेलिब्रेट कीजिए, एडमायर कीजिए, अपनी औलाद के साथ मुस्कुराइए। हम दूसरों के साथ इतना मुस्कुराते हैं तो अपनी औलाद के साथ क्यों नहीं। जितना हो सके औलाद को हैप्पी मूड रखने की हौसला अफजाई कीजिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें। और जितने सॉन्ग्स हैं, पोइट्री है, सुनते जाइए मुस्कुराहट पर, आपको मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।